عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، ہم سن رہے ہیں کہ مسلمان کی زندگی میں جو سب سے ضروری مسئلہ ہے اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ کی پہچان، اپنے خالق و مالک کو جاننا پہچاننا، تاکہ اس کی مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ کا شریک نہ بنایا جا سکے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب بندہ اللہ رب العالمین کو پہچانتا ہو، اور اگر رب کی پہچان نہ ہو تو پھر لا علمی کے نتیجے میں لازمی طور پر انسان اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کر بیٹھتا ہے۔ اور میں نے یہ بات پہلے بھی کھول کر آپ کے سامنے رکھی کہ پاکستان میں رہنے والوں کے لیے قیامت والے دن یہ عذر نہیں ہوگا، یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ مجھے تو رب کا پتہ ہی نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو میں شرک ہی نہ کرتا، میں کسی کو رب کی صفات میں خصوصیات میں شریک کرتا ہی نہ، میرے علم میں نہیں تھی یہ بات، میں نے تو لا علمی میں کی ہے۔ اگر میں نے کسی قبر والے کے لیے دیگ چڑھائی ہے، بکرا پیش کیا ہے، کوئی نظر نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پیش کی ہے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ بھی شرک ہے تو میں کرتا ہی نہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو ما فوق الاسباب مدد کے لیے پکارنا یہ اس کو رب بنانا ہے تو میں کرتا ہی نہ ایسے، مجھے تو علم ہی نہیں تھا اس کا، مجھے بتانے والوں نے بتایا ہی نہیں۔ یہ عذر میرے محترم بھائیوں مجھ سے اور آپ سے کسی کلمہ پڑھنے والے سے پروردگار کی عدالت میں قبول نہیں ہوگا۔ ہاں، ایسے لوگوں سے ضرور قبول ہو جائے گا جو کسی جنگل میں، بیابان میں، انسانوں کے معاشرے سے بڑا دور پیدا ہوا، وہ جنگل میں ہی رہا، جنگل میں ہی بڑا، اس کی زبان میں اس تک اللہ کا قرآن نہیں پہنچا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث نہیں پہنچی، اسے کوئی سمجھانے والا مل ہی نہیں سکا کہ جو اس کو اللہ کا پیغام پہنچا دیتا، سمجھا دیتا۔ ایسی کسی جگہ پر دور دراز خطے میں انسانوں سے دور رہنے والا اگر وہ وہاں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ شرک کا، کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں معذور ہوگا، یہ نہیں پکڑا جائے گا۔ قرآن میں رب نے کہا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم انسانوں کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک ان میں ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں جو رب کا پیغام، جو رب کی توحید کی دعوت، جو اللہ کا دین ان تک پہنچانے والا ہو۔ اگر کسی کے پاس نہیں پہنچا، پہنچانے والا نہیں آیا تو ہم ظالم نہیں ہیں کہ اس کو عذاب میں مبتلا کر دیں، لیکن جس کے پاس آیا اس نے آنکھیں بند کر لی، اس نے دماغ پر خول چڑھا لیا، اپنے دل کو، دل کے سارے راستے بند کر دیے، تعصب کی پٹی اپنی آنکھوں پر بھی باندھ لی، اپنے دل پر بھی لپیٹ لی، باپ داتے کی تقلید کو سیدھی راہ سمجھا، اس سے ہٹنے کے لیے
کبھی سوچا ہی نہیں. جو ایسا ہے اس کو نہیں بھی پتا تھا نا کہ یہ شرک ہے تو وہ اللہ کے ہاں عذر نہیں بنے گا, کبھی معافی نہیں ملے گی. اللہ نہ کرے ایسے شرک پر مر گیا تو قسم اللہ کی جنت حرام ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اور کبھی جہنم سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلائے بے شک, اہل سنت کہلائے بے شک, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا پیشوا ماننے کا کروڑ ارب خرب دعویٰ کرے بے شک, اگر شرک میں لا علمی اور جہالت سے بھی پڑ گیا, اس معاشرے کے اندر رہتا ہوا جس معاشرے میں قرآن مجید اس کے پاس اس کی زبان میں موجود ہے, پڑھنا چاہے سمجھنا چاہے رکاوٹ نہیں ہے, کوئی روکنے والا نہیں. سمجھ نہ آئے کسی آیت کی تو جگہ جگہ پر سمجھانے والے بھی مل سکتے ہیں, موجود ہیں. نہیں پہنچا ان تک, نہیں تدبر کیا قرآن پر, نہیں سمجھا اور لا علمی میں جہالت میں شرک کرتا رہا, اللہ کی مخلوق کو رب کے ساتھ شریک ٹھہراتا رہا, تو میرے بھائیوں یہ عذر نہیں چلے گا رب کے ہاں. اس لیے اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے ہم لا علمی میں اپنی عاقبت, اپنی ہمیشہ والی زندگی وہ ہمیشہ کے لیے برباد کر بیٹھے, پھر پچھتاتے رہے, پھر پچھتانے کے وقت پچھتانا اس وقت کام نہیں آئے گا, اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس ندامت سے, شرمندگی سے, پچھتاوے سے پہلے میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں, آگاہ کرنا چاہتا ہوں, بچانا چاہتا ہوں اس پچھتاوے اور ندامت سے, اس شرمندگی سے جو کام نہیں آئے گی. میں کسی پر کیچڑ نہیں اچھالتا, اس کا قائل نہیں ہوں, فرقہ واریت کو ہوا دینے کا قائل نہیں ہوں. اسلام میں فرقہ واریت کی ایک ذرے کے کروڑویں حصے میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. فرقہ واریت ایک لعنت ہے, فرقہ واریت اسلام دشمنوں کا ہتھیار ہے, فرقہ واریت امت کو تباہ کرنے میں شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے. میں تو صرف قرآن سناتا ہوں یا مدینے والے امام کا فرمان سناتا ہوں. بڑوں کی باتیں, بزرگوں کے اقوال سنانا دین کی خدمت نہیں ہوتا, دین کی دعوت نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم مسلسل سن رہے ہیں پروردگار کی پہچان کے حوالے سے, تاکہ ہمیں رب العالمین کا حقیقی تعارف جو رب نے قرآن میں خود کروایا ہے, جو کسی مولوی نے, کسی بندے نے, کسی مفکر نے, کسی پڑھے لکھے نے, کسی شیخ الحدیث نے, کسی پیر نے, کسی امام نے نہیں, جو کائنات کے رب نے خود قرآن میں اپنا تعارف لکھا ہے وہ میں تعارف کروا رہا ہوں. جو اللہ کے تعارف خود کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے اللہ کی وحی سے کروایا ہے وہ تعارف کروانا چاہتا ہوں رب کا. نہ میری بات ہے, نہ کسی عالم کی بات ہے, نہ کسی محدث اور مفتی اور فقیہ کی بات ہے, اللہ کا قرآن ہے اور مدینے والے امام کا فرمان ہے, اور تعارف رب کا کروا رہا ہوں. اس لیے کروا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تعارف کا, ہم جانتے ہی نہیں, ہم نے پڑھا ہی نہیں قرآن, ہم نے سنت پر غور کیا ہی نہیں زندگی میں. ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ بس کلمہ پڑھ لیا, اہل حدیث نام رکھ لیا, اہل سنت کہلا لیا, محمد رسول اللہ کی آمد پر خوشی جشن عید منا لیا تو بس ہم پار ہو گئے, کامیاب ہو گئے. اسلام ہمارا ہے, محمد ہمارے ہیں, رب ہمارا ہے, جنت ہماری ہے. ہمیں کوئی ان چیزوں سے معروف ہی نہیں کر سکتا. ہم یہ سمجھ گئے لا علمی کے باوجود, رب کو نہ پہچاننے کے باوجود, اسلام کی سب سے بڑی بات سمجھنے کے بغیر ہم یہ سمجھے بیٹھے کہ
کئی کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی۔ دنیا کا ہر معاملہ سمجھ آ جاتا ہے، آتا کہ نہیں آتا؟ دنیا کے ہر فن کی ہر باریکی کو ماہرین جان لیتے ہیں۔ یہ سول انجینئر، یہ کیمیکل انجینئر، یہ الیکٹریکل انجینئر، یہ سارے اپنے فن کے ماہر ہیں، اور اس کی ایک ایک جزی اور ایک ایک جزی کے نیچے جتنی جتنی صورتیں ہیں سب کو جانتے ہوتے ہیں۔ دور مت جائیے، ہمارے معاشرے کے آج کے بچے جن کو اردو لکھنا نہیں آتا ہوگا، پڑھنا نہیں آتا ہوگا، قسم اللہ کی وہ پڑھ نہیں سکتے ہوں گے، ان کو موبائل چلانا آتا ہے، نہ اردو لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، موبائل چلانا آتا ہے۔ سٹیٹس کیسے لگاتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پتہ ہے کہ اس پر سٹیٹس کیسے لگتا ہے، اس کی باریکیاں کیا ہیں جانتے ہیں سارے، لیکن دکھ کی بات ہے نہیں جانتے تو رب کو نہیں جانتے، اور رب کو نہ جاننے کے نتیجے میں فرقہ واریت کی دلدل میں گھسے جا رہے ہیں، شرک کے گلے میں پھنستے جا رہے ہیں، اپنی عاقبت تباہ کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، سوچنے غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ٹچ موبائل کی باریکیاں بچہ جان سکتا ہے تو قرآن تو قسم اللہ کی اس سے 1000 گنا آسان ہے، یہ کیوں نہیں جان سکتے؟ ٹچ موبائل سے 1000 گنا آسان ہے قرآن سمجھنا، انجینئر سے ارب خرب گنا، انجینئرنگ کی باریکیوں سے خرب گنا آسان ہے قرآن سمجھنا۔ الجبرے سے خرب گنا آسان ہے قرآن سمجھنا، الجبرے سے وہ سارا کچھ سمجھ آ جاتا ہے، نہیں آتا ہمیں تو قرآن نہیں آتا، اور پھر میں سمجھوں میں معذور ہوں، میں بچ جاؤں گا رب کی پکڑ سے قیامت کے دن پچھتاوے سے۔ نہیں میرے بھائیوں، میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، اس دھوکے سے خود بھی نکلنا ہے، اپنے معاشرے کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو بھی اس دھوکے سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں جو باتیں آپ کو سنا رہا ہوں مسلسل رب کی پہچان کے حوالے سے اس لیے نہیں سنا رہا کہ صرف آپ اس کو سن کر اور اپنی اصلاح کر لیں، نہیں، اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ باتیں سن کر یاد رکھیں، سینے میں محفوظ رکھیں، اپنے خاندانوں کو، اپنے معاشروں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے حلقہ اثر کے لوگوں کو، ان کو بھی اس راہ سے بچانے کے لیے اپنا کردار آگے بڑھ کر ادا کریں۔ یہ صرف مسجد کے امام اور خطیب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہفتے بعد مسجد میں آ کے ممبر پر چڑھ کر چیخو پکار کر کے چلا جائے اور ہم جوڑی چاڑھ کر مسجد سے باہر چلے جائیں، ہمارے پلے کچھ ہو ہی نہ ہو، ہمیں کوئی یاد ہی نہ ہو، کوئی سمجھ ہی نہ رہے، ہماری ذہن میں کوئی بات ہی نہ باقی رہے۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں نا، جو میں سنا رہا ہوں، یہ باتیں آپ کے پاس امانت ہے، اگر ان کو نہیں پہنچاؤ گے، امانت ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن تک میں نہیں پہنچ سکتا، جو میرے حلقہ اثر میں نہیں ہے، جن تک پہنچنا میرے بس میں نہیں ہے، آپ کے بس میں ہے جن تک پہنچنا، ان تک یہ باتیں پہنچانا آپ کے پاس امانت ہے، ذمہ داری ہے، فریضہ ہے آپ کا۔ یہ میری طرف سے فرض نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں آپ کو کوئی چیز فرض کرنے والا آپ پر؟ میری طرف سے نہیں، یہ میرے اور آپ کے پیدا کرنے والے پروردگار کے طرف سے فرض ہے، ہم پر، سب پر۔ اللہ، تو بات چل رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ علم والے ہیں، سب سے زیادہ شان والے ہیں، سب سے زیادہ رب کے مقرب محبوب اور پیارے ہیں، سب سے بلند مقام والے ہیں رب کے ہاں، دنیا میں بھی، محشر میں بھی، جنت میں بھی،
آپ کے مقام پر نہ کوئی پہنچنے والا ہے، نہ کوئی آپ کا مقابلہ کرنے والا ہوگا۔ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی رب کی مخلوق ہیں، وہ بھی رب نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے ساتھ اللہ کی کسی خصوصیت میں شریک نہیں ہے۔ ان کو بھی اتنا علم ہے جتنا علم اللہ نے اپنے نبی کو سکھا دیا، اس سے زیادہ ایک بات بھی قسم اللہ کی محمد الرسول اللہ بھی نہیں جانتے۔ مثال دی تھی میں نے آپ کو، یاد ہوگی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر کے واقعہ کے حوالے سے بخاری کی حدیث سے لفظ پڑے تھے کہ وہ چڑیا آئی، کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی، اس نے سمندر سے ایک چونچ بھری، تو خضر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں، موسیٰ یہ جو چڑیا نے سمندر سے چونچ بھری ہے پانی کی، اس پانی کی جو اس کے چونچ میں آیا ہے اور اس سمندر کی کیا نسبت ہے؟ کہتے ہیں میرا علم جو اللہ نے مجھے دیا ہے، موسیٰ تیرا علم جو اللہ نے تجھے دیا ہے، میرا اور تیرا علم اور ساری مخلوقات کا علم، اس کی نسبت یہ بھی نہیں ہے جو اس چڑیا کے منہ میں پانی کی نسبت ہے سمندر کے ساتھ۔ یہ تو صرف مثال سمجھانے کے لیے ہے، قسم اللہ کی رب کے علم کی کوئی مثال ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، وہ اتنا لامحدود ہے، اس کو سمندر کی طرح محدود کرنا بھی ممکن نہیں۔ یہ تو انسانوں کی سمجھ کے تیز کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے، یہ حد بندی نہیں ہے رب کے علم کی۔ یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے کہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے، یہ تو مثال ہے، ورنہ اللہ کا علم وہ چڑیا کے منہ میں آنے والا پانی اور سمندر یہ نسبت نہیں ہے رب کے علم کی اور مخلوقات کے علم کی اور نبیوں کے علم کی۔ اللہ کا علم تو بہت بڑا ہے، اس کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے، انتہائی کوئی نہیں، اس کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ سمندر کے پھر بھی کنارے ہیں، رب کے علم کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ اللہ، تو میں نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دور بنائے تھے میں نے، ایک نبوت سے پہلے، ایک نبوت ملنے کے بعد، اور ایک اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد۔ نبوت سے پہلے کہ میں نے چند حوالے دیے تھے پچھلے خطبے میں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی کچھ جانتے نہیں تھے، اتنا کو پتا تھا جتنا کو سنا تھا لوگوں سے یا پڑھا تھا یا جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن سے اس کے حوالے پیش کیے، اور آج چند ایک حوالے، ویسے تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پیش کیے جا سکتے ہیں، سنت سے، حدیث سے، قرآن سے۔ میں چند ایک حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبوت ملنے کے بعد جب آپ نبی بن گئے، اللہ نے آپ کو مستقبل کے کچھ حالات بتا دیے، جتنا بتانا نبی کے نبی ہونے کے لیے ضروری تھا، جس کی نبی کو ضرورت تھی، جو نبی کے خاتم النبیین کے شایان شان تھا، جو آپ کی شخصیت، آپ کی نبوت اور حیثیت کے لائق چیزیں تھیں، وہ ساری رب نے اپنے نبی کو بتا دی۔ اور وہ ساری باتیں جو اللہ نے اپنے نبی کو بتا دی، وہ مستقبل کے حالات ہوں، قبر اور برزخ کے معاملات ہوں، وہ میدان محشر کے نقشے ہوں، وہ جنت اور دوزخ کی چیزیں ہوں، باتیں ہوں، وہ اللہ نے بتائی ہیں۔ یہ جتنا کچھ نبی کو بتا دیا، قسم اللہ کی، یہ جو چڑیا کے منہ میں نسبت ہے پانی کی اور سمندر کی، یہ اس نسبت اتنا بھی علم نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب نے دیا۔ جو نبی کے شایان شان تھا وہ بتایا اللہ نے، وہ عطا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے نبی نے وہ سارا ہم تک پہنچا دیا، اس میں سے کچھ بھی چھپا کے اپنے پاس نہیں رکھا۔ اگر بتانے سے کوئی عالم الغیب ہو جاتا تو وہ تو ساری چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دی، اس میں سے ایک ذرہ بھی نہیں چھپایا، تو پھر تو ساری کائنات ہی عالم الغیب ہو گئی، پھر رب کی خصوصیت کیا رہ گئی؟ قرآن مجید میں ایک نہیں
بہت سی آیتیں آپ سن چکے ہیں، میں دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا ان آیتوں کو. اللہ نے اپنی صفت بطور خصوصیت عالم الغیب ہونا کئی آیتوں کے اندر ذکر فرمائی ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے. اس صفت کو رب کا خاصہ، معبود کا خاصہ ہونے کے طور پر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم الغیب ہونے کی صفت کی نفی فرمائی ہے. یہ ان لفظوں سے نفی فرمائی ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے. اور قرآن مجید میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے ذخیرے کو گنگال لیں، ایک ایک ورق، ایک ایک سطر پر نقل گڑا لیں. اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ کو نہ قرآن میں نہ سنت اور حدیث کے ذخیرے کی کسی سطر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا ہو اللہ نے یا اللہ کے نبی نے خود کہا ہو، نہیں ملے گا. لفظ ملے گا ہی نہیں، نہ سنت میں ملے گا نہ قرآن کے اندر کہیں سے ملے گا. نفی ملے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. خصوصیت کے طور پر عالم الغیب کی صفت رب کے لیے مذکور ملے گی سنت میں، حدیث میں، لیکن محمد الرسول اللہ عالم الغیب تھے، یہ لفظ نہ قرآن میں ملے گا نہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں ملے گا. جو میرا چیلنج ہے ہی نہیں. اس کے باوجود مسلمانوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ہندوؤں کی نہیں، سکھوں کی نہیں، مسلمانوں کی، کلمہ پڑھنے والوں کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والوں کی، قرآن کو اللہ کی سچی کتاب سمجھنے والوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، مارکیٹیں بھری پڑی ہیں، بک رہی ہیں، نشر ہو رہی ہیں، تقسیم ہو رہی ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ جناب عالم الغیب تھے. صرف محمد الرسول اللہ عالم الغیب نہیں ہے، اولیاء بھی عالم الغیب ہے، اتقیاء بھی عالم الغیب ہے، شہداء بھی عالم الغیب ہے، پیر بھی عالم الغیب ہے. جو پیروں کے پاس بیٹھ جاتا ہے ان کی مجلس میں وہ بھی عالم الغیب ہو جاتا ہے. یہ کتابوں میں لکھا، میں یہ کسی پر بہتان نہیں باندھ رہا، ان کتابوں میں لکھا جو ہمارے معاشرے میں شائع ہوتی ہیں اور فروخت ہوتی ہیں اور بکتی ہیں اور پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں. ہم نے کیا پہچانا پروردگار کو، کیا سمجھا رب العالمین کو؟ امام الانبیاء گئے معراج پر. یہ 2-3 کا تذکرہ صرف کرتا ہوں کیونکہ وقت ہی اتنا ہے. معراج پر گئے، پیارے پیغمبر، لمبی حدیث ہے صحیح بخاری میں کتاب التعبیر کے اندر، باب التعبیر بعد صلاۃ الصبح، یہ باب نکال لیں گھر میں جا کر صحیح بخاری کا، اور پوری تفصیلی حدیث پڑھنے والی ہے، ہر بھائی کو پڑھنی چاہیے گھر جا کر. میں وقت نہیں ورنہ ساری حدیث آپ کو سناتا. پیارے پیغمبر کہتے ہیں صبح کی نماز کے بعد آپ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے. آپ اعلان کرتے تھے کہ کسی نے خواب دیکھا ہو رات تو بتاؤ مجھے، میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں. صحابہ خواب بتاتے، اللہ کے نبی ان کی تعبیر کرتے. ایک دن آپ نے پوچھا بھی کس نے خواب دیکھا، کوئی نہیں بولا. آپ نے پھر لیکن میں نے خواب دیکھا ہے، پھر میں بتاتا ہوں تمہیں. وہ خواب آپ نے سنایا. کہتے ہیں میں سو رہا تھا، میرے پاس 2 آنے والے آئے، انہوں نے مجھے آ کر اٹھا دیا اور مجھے کہا چلو. میں چل پڑا، مجھے لے کر چلے گئے. ہم ایک جگہ پر پہنچے تو ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، دوسرا بندہ اس کے پاس وہ کھڑا ہے اور اس کے پاس بڑی بڑی چٹانوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. وہ جو کھڑا بندہ ہے نا، ان چٹانوں کے ڈھیر میں سے ایک بڑا پتھر اٹھاتا ہے اور اس لیٹے ہوئے کے سر پہ اوپر مارتا ہے اور اس کا کچومر نکال دیتا ہے، سر کا کیما بن جاتا ہے اور وہ پتھر لڑ کر دور چلا جاتا ہے. وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اٹھا کر واپس آتا ہے تو اس کا سر دوبارہ صحیح سلامت ہو چکا ہوتا ہے. وہ پھر پتھر مارتا ہے اس کے سر پر، پھر کیما بن جاتا ہے، سر کا کچومر نکل جاتا ہے. پھر پتھر لڑ کر جاتا ہے، وہ پھر پتھر لینے کے لیے جاتا ہے، واپس آتا ہے تو پھر سر صحیح ہو چکا ہوتا ہے. امام الانبیاء نے کہا ان 2 لوگوں سے جو آپ کو اٹھا کر لے گئے تھے، ماں ہاتھ آنے، یہ 2 کون ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہے؟ ان کا انطلق چلیے چلیے اے محمد رسول اللہ چلیے. آگے چل پڑے. آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہے، کون ہے یہ، ان کا کیا معاملہ ہے؟
आगे चल पड़े। आगे क्या देखते हैं, एक बंदा बुद्धि के बल लेटा हुआ है, दूसरे के हाथ में एक कुंडा है, वो उसकी बराश में डालता है और कान तक चीर देता है, फिर नाक में डालता है और पूरे कान तक चीर देता है, फिर आंख में डालता है और पूरे कान तक पीछे बुद्धि तक चीर देता है। एक तरफ चीरता है 3 जगहों से, फिर बाईं तरफ आ जाता है, उसके मुंह में डालकर, नाक में डालकर, आंख में डालकर बुद्धि तक चीर देता है। जब ये इधर चीरे देता है तो वो पहली तरफ सही हो जाती है, फिर उधर जाकर चीरना शुरू कर देता है। अल्लाह के नबी कहते हैं, मैंने उनसे पूछा, भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या मामला है, ये कौन है? उन्होंने कहा, इंतलिक इंतलिक, चलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह, चलिए चलिए। आगे चल पड़े। आगे आपने कहा, मैंने एक तंदूर जैसी कोई चीज देखी जिसके अंदर आग भड़क रही है और उसके अंदर मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बरहना, और जब आग का कोई बड़ा शोला उठता है तो वो चीखो पुकार भी करते हैं और मुंह तक आते हैं उसके तंदूर के, फिर नीचे गिर जाते हैं। मैंने पूछा उनसे, भाई ये कौन लोग हैं, क्या मामला है? उनका इंतलिक इंतलिक, चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। आगे चल पड़े। आगे जाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एक नहर थी खून की नहर, एक बंदा उस नहर के अंदर तैर रहा है और दूसरा नहर के किनारे पर खड़ा है। वो जो तैर रहा है ना खून के अंदर, वो कोशिश करके किनारे पर पहुंचने की कोशिश करता है। जब किनारे के करीब आता है, वो बाहर खड़ा हो पत्थर उसके मुंह पर मारता है, फिर नहर के दरमियान में पहुंच जाता है। वो जब ऐसे करता है वो उसको साथ ये सलूक हो जाता है। मैंने पूछा, मां हाजाने, ये कौन है दो, इनके साथ ये क्या हो रहा है? आगे चले। उन्होंने कहा, इंतलिक इंतलिक, चलिए आगे, आगे चलिए। नहीं बताया कुछ। अल्लाह के नबी को भी इल्म नहीं है, बार बार पूछ रहे हैं क्या मामला है। कहा, एक बागीचा देखा, बाग है, उस बाग के दरमियान एक बड़ा लंबा आदमी बैठा है, बहुत लंबा आदमी, उसका सर ऊपर आसमानों तक लगा हुआ है और बैठा है, और उसके इर्द गिर्द बच्चे हैं छोटे छोटे। मैंने पूछा, ये कौन है, ये बुजुर्ग कौन है और ये बच्चे क्या हैं और ये बाग क्या है? उन्होंने कहा, इंतलिक इंतलिक, आगे चलिए, आगे चलिए। आगे चले गए। अल्लाह अकबर। लंबी हदीस है, किताबुत ताबीर, ये हवाला बता रहा हूं आपको ताकि आप पढ़ें सारी हदीस को, ये पढ़ने वाली है। हमारे मुआशरती मसाइल के साथ इस हदीस का बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये कौन कौन थे अभी आपको नहीं बताऊंगा, ताकि आप पढ़ें, आपके दिल में शौक पैदा हो कि ये कौन लोग थे जिनके साथ ये हो रहा था, ताकि आप घर में जाकर ये किताब ढूंढें, हासिल करें और इसको पढ़ें और आपको शौक पैदा हो अल्लाह के नबी की हदीस के साथ ताल्लुक रखने का और पढ़ने का। मैंने ये इसलिए हवाला दिया है, सिर्फ इसलिए हवाला दिया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर आलिमुल गैब होते, आपको पता होता कि क्या है, आलिम व काना व मा यकून कहते हैं ना, सब कुछ का पता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को हर शय जानते हैं। कमाल हो गई, कसम अल्लाह की कमाल हो गई। मुसलमानों ने इस कदर किताबों सुन्नत से, इस कदर गफलत, इस कदर दूरी। वो कहते हैं जो अल्लाह का इल्म है ना सारा, कसम अल्लाह की, अल्लाह के घर में खड़ा हूं, मेरे पास किताब है, मैं दिखा सकता हूं, ना दिखाऊं मेरी वो सजा जो चोर की होती है, ना दिखा सकूं तो। वो कहते हैं जो अल्लाह का इल्म है ना, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे उलूम के मुकाबले में एक जर्रे जितना भी नहीं है। अल्लाह का इल्म एक जर्रे जितना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इल्म बड़ा वसी है, वो समुद्र से भी बड़ा है। ये कसम है अल्लाह की, ये लिखा हुआ है किताबों में, मुसलमानों की, हिंदुओं की किताबों में नहीं, अहले सुन्नत कहलाने वालों की किताबों में लिखा है, मार्केट के अंदर मौजूद है, बिक रही है। अल्लाह अकबर। 5 मरतबा इस हदीस में पूछा रसूल मुकर्रम ने, ये कौन है, इनका क्या मामला है, ये कौन है, इनका क्या मामला है, ये कौन है, इनका क्या मामला है, ये कौन है, क्या मसला है। सबसे आखिर में जाकर उन्होंने कहा, 2 बंदों ने, मैं जिब्रील हूं। आपको नहीं पता था ये जिब्रील है या कौन है, हालांकि जिब्रील हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर आते थे, हमेशा वही लेके आते थे। आपको नहीं पता चला ये मुझे उठाकर ले जाने वाला जिब्रील है इनमें से एक। और दूसरा,
मीकाईल है। हम दो फरिश्ते हैं, और ये जो आपने पहले देखा उसका ये मामला था, जो बाद में देखा वो ये लोग थे, जो तीसरे नंबर पर देखा वो ये लोग थे, जो चौथे पे देखा वो ये लोग थे, जो पांचवें पे देखा वो ये लोग थे। उनके साथ ये हो रहा था, और ये क़यामत तक होता रहेगा, और क़यामत के बाद इससे भी संगीन मामला होगा इनके लिए। ना ये पता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ले जाने वाले कौन है, ना ये पता जिनको ये अजाब हो रहा है ये कौन है, और इनका क्या गुनाह है, किस वजह से इनकी ये सजा है। और मैं कहता हूं नहीं, वो आलिमुल गैब थे, उनको आलिम मा काना व मा यकुन का हर शय का पता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने रब की क्या कदर की, मैंने कुरान को क्या पहचाना, मैंने अल्लाह के कुरान को क्या अहमियत दी अपने अकीदे में मुसलमान होकर। मैंने तो कुरान की सारी आयतों की तजिया उड़ा के रख दी मुसलमानों में। और मैं ये समझ रहा हूं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत करता हूं, मैं तो आपको शान देता हूं, आपकी इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं, मुकाम देता हूं। भाई ये कौन सा मुकाम है जो परवरदिगार से भी अल्लाह की मखलूक को बढ़ा देना है। अल्लाह 70 सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेज दिए, मुशरिकीन का वफद आया, हम मुसलमान हो गए। हमें कोई उलमा दो जो पीछे हमारी कौम को इस्लाम की दावत है, सारी कौम मुसलमान हो जाएगी। प्यारे पैगंबर ने 70 कुर्रा सहाबा उलमा उनके साथ भेज दिए। उन्होंने धोखे से जाकर 70 के 70 को शहीद कर दिया, 70 के 70 को शहीद कर दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रंजीता, इतने गमगीन, इतने परेशान हुए इस पर। 40 दिन तक मुसलसल उन कबीले वालों के लिए जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन उलमा सहाबा को धोखे से शहीद किया था। आप 5 नमाजों में 1 महीना तक या 40 दिन तक उनके लिए बद्दुआ ही करते रहे, अल्लाह से बद्दुआ करते रहे रब से। अगर आलिमुल गैब होते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सहाबा को कत्ल होने के लिए भेजते उनके साथ कि ले जाओ और कत्ल कर दो मेरे सहाबा को। अल्लाहु अकबर। एक चीज है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी सुन्नत जखीरा भरा पड़ा है अहादीस का। अब्दुल्ला बिन उबई ने ये लफ्ज कह दिए कि ला इर्रजाना इलल मदीनते ला युखरिजन्नल आअज़्ज़ु मिनहल अज़ल्ला। अगर हम मदीने चले गए तो इज्जत वाले जलीलों को निकालकर बाहर कर देंगे। एक सहाबी ने अपने चचा मोहतरम को बताया कि इस खबीस ने यह बात की है, मैंने खुद सुनी है। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दे दी। अल्लाह के नबी ने अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों को बुला लिया, सही बुखारी की हदीस है, तुमने ये बात कही है। उन्होंने कसमें उठा ली उसी मौके पर, अल्लाह की कसम हमने ये बात कही नहीं, ये आपका सहाबी झूठ बांध रहा है हमारे ऊपर। अल्लाह के नबी ने अल्लाह के घर में खड़ा हूं, उनकी कसम पर एतबार करके उनकी तस्दीक कर दी कि ये सच कह रहे हैं, और सहाबी से गुस्से हो गए, सहाबी से नाराज हो गए प्यारे पैगंबर। वो अबू कतादा थे रज़ी अल्लाह अन्हु, कहते हैं मैं भी परेशान, जिस चाचे को खबर दी थी वो मुझसे भी ज्यादा परेशान। उसने कहा तूने मुझे रुसवा करवाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, क्यों बात बताई आकर। उन्होंने तो कसमें उठा ली, अल्लाह के नबी ने उन्होंने तस्दीक कर दी, तुझे झूठा कह दी है। सहाबी परेशान है, परेशानी की वो बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया है। अल्लाह ने फिर आसमानों से जिब्रील अमीन को भेजा, कुरान नाज़िल हुआ, कुरान में ये आयतें उतरी कि इन्होंने ये बकवास की है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे घर से बुलाया, फिर तसल्ली दी कि तूने सच कहा, इन्होंने झूठ बोला था। पता नहीं था पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को कि वो झूठी कसमें उठा के अपने आप को सच्चा साबित कर रहे हैं, और अल्लाह के नबी सारा इल्जाम इन पर कर रहे हैं। जो आलिमुल गैब होता है उसकी ये कैफियत होती है। आए नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु, सही बुखारी में हदीस है ये भी। अल्लाहु अकबर। नुमान बिन बशीर के वालिद मोहतरम, नुमान की वालदा ने कहा था
اپنے خامد کو بشیر کو کہ یہ میرا جو بیٹا ہے نا اس کو ایک غلام تحفہ دے. بندہ اپنی بیوی کے کہنے پر بڑا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, بیوی کو راضی رکھنے کے لیے. وہ تیار ہو گئے, ان کا ٹھیک ہے میں اس کو تحفہ دے دیا, اعلان کر دیا اس نے کہ یہ غلام میرے بیٹے کا ہو گیا. وہ کہنے لگی بیوی نہیں ایسے نہیں, میں تب خوش ہوں گی جب تو محمد رسول اللہ کو اس پر گواہ بنائے گا, جا کر تو اس کو گواہ, اس پر اللہ کے نبی کو گواہ بنائے گا, میں تب راضی ہوں. معلوم ہوتا ہے وہ بڑی زیرک اور سمجھدار خاتون تھی. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے کہنے پر مجھے خوش کرنے کے لیے میرے خامد نے میرے بیٹے کو غلام تو تحفہ دے دی ہے, کل میری آنکھیں بند ہو گئی تو پھر واپس لے لے گا, تو ذرا پکا بندوبست کروں نا کہ واپس لے ہی نہ سکے, اللہ کے نبی کو گواہ بنایا جائے گا تو پھر واپس تو نہیں نہ لے سکے گا. اس نے کہا گواہ بنا پھر خوش ہوں گی. وہ بشیر اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. اللہ کے نبی, یہ عبداللہ بن رواحہ کی بہن تھی, یہ ان کی بیوی, یہ رواحہ کی بیٹی نے کہا تھا کہ میرے بچے کو غلام تحفہ دو, میں نے تحفہ دیا ہے. وہ کہتی ہے میں تب خوش ہوں گی جب رسول اللہ کو اس پر گواہ بناؤ گے تو میں آپ کو گواہ بنانے کے لیے حاضر ہوں. الفاظ صحیح بخاری کے سننا میرے بھائیوں. امام الانبیاء نے اس سے پوچھا بشیر سے, آلاکا ولد غیرہ, بشیر کیا اس بچے کے علاوہ تیری اور بھی اولاد ہے؟ یہ ایک ہی بچہ ہے تیری اولاد میں, اور کوئی اولاد نہیں ہے؟ کہتا جی اللہ کے نبی اور بھی اولاد ہے میری. اچھا اگر اللہ کے نبی عالم الغیب تھے تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت تھی اور اولاد ہے کہ نہیں؟ پھر اگلا سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آتیتا کلہم مثلہ, کیا جو غلام تو نے اس بچے کو دیا ہے باقی ساری اولاد کو اتنا بڑا غلام اتنا سب کو دیا ہے؟ جتنے تیرے بچے ہیں, جتنی بچیاں ہیں, ساری اولاد کو اتنا دیا ہے؟ یہ پھر سوال کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کو سوال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں اللہ کے نبی, میں نے سب کو اتنا نہیں دیا, بچی اولاد اور بھی ہے, سب کو اتنا نہیں دیا. آپ نے فرمایا پھر یہ ظلم ہے, پھر یہ ظلم ہے, اور میں محمد ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. تو ایک بچے کو دے باقی بچوں کو محروم رکھے, باقی بچوں کا کیا قصور ہے؟ ایک دوسری بخاری شریف کی ہی دوسری حدیث کے اندر لفظ ہے, یا سب کو اتنا دے جتنا اس کو دیا ہے, سب کو جتنی اولاد ہے, اولاد میں بچے بھی ہوتے ہیں بچیاں بھی ہوتی ہیں, یا سب کو اتنا دے جتنا اس کو دیا ہے, نہیں تو اس سے بھی واپس لے. نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے باپ نے جو غلام مجھ سے دیا تھا نا وہ مجھ سے واپس لے لیا, کیونکہ اس کو سب کے پاس سب کو دینے کے لیے تھا نہیں اس کے پاس, تو اس نے مجھ سے بھی واپس لے لیا. اس سے ایک مسئلہ بھی ثابت ہو گیا. کئی لوگ نا وہ سمجھتے ہیں میں مر گیا تو پیچھے سے اولاد لڑے گی, فساد پڑیں گے, تو میں خود ہی کیا کر جاؤں, اپنی زندگی میں ان کے حصے سارے ان کے نام کروا دوں. پھر وہ ظلم کرتے ہیں. اکثر ایسا کرنے والے بیٹوں کے نام لگا دیتے ہیں, بیٹیوں کو کچھ دیتے ہی نہیں. یہ بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہے, بچوں پر بھی اولاد پر بھی, قسم اللہ کی اپنے پر بھی ظلم ہے. یہ آخرت میں لٹکا دیا جائے گا. یہ حاجی صاحب جس نے بچیوں کو نہیں دیا, بچوں کو صرف ان کے نام سب کچھ لگوا دیا, یہ لٹ جائے گا جہنم میں. اس ظلم کے نتیجے میں بچے گا نہیں یہ رب کی عدالت میں. اور کئی ایک دو کو دے دیتے ہیں, باقیوں کو محروم کر دیتے ہیں. یہ بھی ظلم ہے. جو زندگی میں دیا جاتا ہے نا وہ وراثت نہیں ہوتی. وراثت ہوتی ہے بندے کے مرنے کے بعد. طریقہ وہ ہوتا ہے جو بندہ چھوڑ کر چلا جائے, دنیا چھوڑ جائے نا, دنیا سے چلا گیا تو جو باقی بچا ہے وہ طریقہ ہے, اس کا نام وراثت ہے. جب زندہ ہے تو وہ تو وراثت ہے ہی نہیں, وہ طریقہ ہے ہی نہیں. اس کو طریقہ کہنا ہی غلط ہے, اس کو وراثت کہنا ہی غلط ہے کہ اس بندے نے اپنی وراثت تقسیم کر دی. بھائی وراثت تو وہ مرا نہیں, وراثت بن کیسے گئی؟ وہ تو وراثت ہے ہی نہیں. تو پھر کیا ہے؟ اگر وراثت نہیں تو کیا ہے؟ یہ تحفہ ہے. یہ کیا ہے؟ تحفہ ہے, ہدیہ ہے. اور ہدیے کا اصول اور ہے اسلام میں, تحفے کا اور ہے.
تحفے کا ہدیے کا اصول اور ہے، وراثت کا اصول اور ہے۔ ہدیے کا اصول یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ وسموا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو، اپنی اولاد کو برابر برابر دو، زندگی میں جو کچھ دینا ہے، چاہے بچہ ہے چاہے بچی ہے، سب کو برابر برابر دو۔ پھر کمی بیشی کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے بچوں میں تقسیم کے اندر۔ وراثت میں وہ ایک بچے کو دو بچیوں کے برابر حصہ ملتا ہے، وہ وراثت کا اصول ہے، وہ مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ زندگی میں تحفے کا اصول برابر برابر ہے بچوں بچیوں کو۔ تو میرا بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کو پوچھنے کی ضرورت ہے، تیری اور اولاد ہے، تو نے سب کو اتنا اتنا دیا یا نہیں دیا؟ کون پوچھتا ہے یہ؟ جب علم ہوا محمد الرسول اللہ کو اس کے بتانے سے، پھر آپ نے کہا یہ ظلم ہے اور میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں احادیث کے اندر موجود ہیں، سینکڑوں۔ وقت ہوتا تو میں اور بھی چند آپ کو سناتا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔